جی اچھا، ماشاء اللہ، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم علی متنی الانٹرنیٹ۔ اللہ تعالیٰ ایک طویل عرصے کے بعد ہمارا ملنا جلنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ بہت مدت سے یہ بات ذہن میں آنی چاہیے تھی، لیکن دیر آیت درست آیت کے تحت بہرحال ایک بہت عظیم نسبت پر آج جانے کا موقع ملا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے عزیز اور پیارے پیارے طلبہ عزیز کو مبارکباد اور اپنی طرف سے شکریہ کے کلمات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہی، اور جمعرات سے لے کر اتوار تک ماشاء اللہ وللہ الحمد وبتوفیق اللہ وإذنہ وبفضلہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آپ حضرات نے بخاری شریف کو تلاوت ختم کیا، اس پر آپ سب حضرات کا میں تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں۔ یہ دیکھنے میں شاید بعض لوگوں کو رسم سمجھ میں آئی ہوگی، لیکن آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک حدیث شریف میں کم از کم 3-4 مرتبہ درود شریف کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں کے اسماء گرامی اسناد عالی میں یا اسانید عالیہ میں آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور مبارک ہستیوں کا تذکرہ، یہ بھی بعض بزرگوں کے قول کے ذکر مطابق الہی میں شامل ہے۔ یہ تو ہوئے میری طرف سے کلمات تشکر، لیکن کلمات شکایت بھی ہیں، جس کو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ پابندی سے سبق کا سننا یہ آپ کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے، اس کی طرف بھی آپ کو توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ اب میں فردن تو آپ لوگوں سے کیسے پوچھوں کہ آپ کیسے ہیں؟ آپ کے چہروں کی کھلکھلاہٹ، مسکراہٹ اور ماشاء اللہ آپ کے چہروں پر جو آثار ہویدہ اور نمایاں ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے۔ مجھے یہاں نام نظر آ رہے ہیں، کوئی کیف صاحب ہیں جو پر کیف نظر آ رہے ہیں، کوئی عبد التنویر ہیں، اور کوئی مختار عبید اللہ صاحب ہیں، اور کوئی عباس خان ہیں، اور کوئی شیخ عرفان ہے، اور کوئی اور صاحب ہیں جنہوں نے کسی اپنی بہن کا نام لگا کے رکھا ہے، اور ماشاءاللہ مشتاق چودھری ہے، عبد الجبار منیار ہے، محمد سفیان ہے، سہیل پٹیل ہے، اور بھی کئی لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو واقعتاً مجھے اس وقت بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے بیٹوں سے مل رہا ہوں، اور آپ کے چہروں کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے اطمینان بھی ہو رہا ہے کہ آپ لوگ صحت کے، تندرستی کے عالم میں ہو۔ اگرچہ اور ایک دوسری شکایت بھی ہے کہ تقریباً 5 سال ہو گیا، لیکن نہ آپ لوگوں نے میری خیریت دریافت کی اور نہ آپ کی خیریت دریافت کرنے کو کوئی موقع دیا۔ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، باپ ہی اپنے بیٹوں کو یاد کر لیتا ہے، اگرچہ بیٹوں کو اپنے باپ سے ملنے کا کوئی تڑپ یا لگن پیدا نہ ہو۔ ویسے اتنی زیادہ بدگمانی بھی میں نہیں کرتا ہوں آپ لوگوں سے، لیکن بڑی خوشی ہوئی۔ دیکھو بیٹا، اصل میں ہمیں اس وقت 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے مقام پر رہ کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس اپنے اندر بیدار کریں۔ مانا ہم نے کہ رسمی طور پر آپ کی فراغت ابھی باقی ہے، رسمی طور پر، لیکن ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر مشکات شریف، جلالین شریف پڑھ کر بھی عائد ہو چکی ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ سیرت کے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم حضور کے وارثین ہیں۔ حضور کے وارثین علماء کو کہا گیا تو اس کے لیے وہ رسمی علماء نہیں ہیں کہ جب تک سند نہ ملے، ورنہ تو حاجی امداد اللہ صاحب وارثین انبیاء میں شامل ہی نہیں ہو سکتے، اور یہ تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا کہ حاجی صاحب وارثین انبیاء میں شامل نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو سرخیل علماء دیوبند ہیں۔ اس لیے یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دو کہ جب تک ہم فارغ نہیں ہوں گے تب تک ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے،
تو ابھی آپ کے پاس، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک پوزیٹیو تھنکنگ کے ناطے ایک مثبت سوچ دے رہا ہوں کہ شاید آپ کی جماعت تو بہت زیادہ خوش نصیب ہے کہ فارغ ہو کر جو حالات پیش آنے والے تھے یا فارغ ہو کر جس میدان میں اترنا تھا اس میدان کا سابقہ، اس کا تجربہ، اس کا مشاہدہ، اس کا معائنہ یہ آپ کو ابھی سے ہو رہا ہے۔ اور عربی میں کہاوت ہے کہ سل المجرب ولا تسأل الخبیر، کہ تجربہ کار سے پوچھ لو، جانکار سے مت پوچھو۔ تو آپ کو تو تجربہ ہو رہا ہے، اور سمجھئے کہ اپریل مہینے سے لے کر ابھی ہم دسمبر کا آغاز کر رہے ہیں، آپ نے یہ 8 مہینے میں امت کو دیکھا، پرکھا، سمجھا اور برتا ہوگا کہ امت آپ سے کیا توقع رکھتی ہے، امت کے کیا حالات ہیں، اور آئندہ امت میں جا کر آپ کو کام کرنے کا لاہیہ عمل کیا طے کرنا پڑے گا۔ یہ ایسا ہے جیسے کامیاب انجینئر جو ہوتا ہے نا بیٹا، وہ خالی زمین کو دیکھ کر نقشہ زبردست بناتا ہے، بنے ہوئے مکان کو نقشے کے انداز میں مرتب کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ خالی زمین جب ہوتی ہے تو اس وقت اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے عقل کنواں کی زبان بھی تھوڑی سی یاد دلاؤں، تم لوگ تقریباً 1 سال سے باہر ہو۔ عقل کنویں میں بولتے ہیں کونے کھاپرے میں اگر کس جگہ پر کس کو سیٹ ہونا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ فکری معائنے کے ساتھ امت کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ابھی فیضان پوری نے آیات جو پڑھی تھی اس میں ایک پیغام تھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ کورونا کی مہاماری یہ بھی واختلاف اللیل والنہار میں شامل ہے، اس کو بھی واختلاف اللیل والنہار میں ہم اس معائنے سے دیکھیں گے۔ اور آگے فرمایا نا کہ لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب کون؟ الذین یذکرون اللہ۔ اور یذکرون اللہ کی تفسیر قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ جو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، خدا پاک کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ذکر کا سب سے بڑا مصداق قرآن کریم ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اور وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، وہاں بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ تو وہ بھی لِذِکْرِی، اور وہاں بھی مفسرین نے لکھا نماز قائم کرو نماز کے باہر میرے احکام پر چلنے کے لیے۔ لذکری کا مطلب یہ بھی بعض علماء باطن نے لکھا ہے۔ تو ماشاءاللہ ابھی درس پڑھانے کا موقع نہیں ہے، ورنہ اور بھی بہت سی باتیں کرتا۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، اور ابھی میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کون اس پر لبیک کہے گا ذرا انگلی اٹھائیں گے؟ وہ یہ کہ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ جیسے یہ 3-4 دن میں آپ نے بخاری شریف کا ختم کیا، کیوں ہم ایسا نہ کریں کہ سیاہ ستہ کا بھی ہر ہفتے میں ختم کرتے چلے جائیں؟ تو آئندہ کل سے مسلم شریف شروع کریں گے انشاءاللہ، وہ اتوار پھر ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ابو داؤد شریف، اس کے بعد پھر ابو داؤد شریف کا نمبر لیں گے، پھر اس کے بعد ترمذی شریف کا، پھر نسائی کا، اور پھر ابن ماجہ کا۔ انشاءاللہ کس بہانے آپ لوگ سیاہ ستہ مکمل تلاوتاً ختم کریں گے، بکثرت درود شریف کا اہتمام ہوگا، اور کتنی خوش نصیب جماعت ہو جائے گی کہ وہ گھروں پر رہ کر بھی ستہ کا ورد کرے گی۔ اس کے لیے ہمارے بچوں میں سے کون کون تیار ہے؟ ذرا انگلی اٹھاؤ تاکہ میں آپ کی انگلی کو دیکھ سکوں۔ جی میں بھی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ لی۔ تو اب دوسری روایت کا پڑھنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو آئندہ کل ہم آپ کو ایک خطبہ انشاءاللہ پیش کر دیں گے، پھر آپ لوگ مسلم شریف بھی ختم کریں گے، پھر ہم کوئی ایک آدھ موقع سے بڑے حضرت کو بھی انشاءاللہ آن لائن لائیں گے، اور وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ مگر ابھی ہم میرے جیسے چھوٹوں سے آغاز کر رہے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت مند تندرست رکھے۔ اور آپ کا ڈیٹا میں زیادہ ختم کروانا نہیں چاہتا، لیکن اپنے وقت کی بھی رعایت کریں بیٹا، بالکل اپنے آپ کو ترجمان اسلام بنا کر رکھیں۔ یہ میرے لفظ پر بے سوتے غور کرنا کہ آپ اسلام کے ترجمان ہو، نبی کے وارث ہو۔ اور مجھے احساس ہے کہ ہمارے طلباء کو معاشی اعتبار سے پریشانیاں ہوں گی، ہم آپ کے لیے دعا
کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کے لیے رزق حسن کا انتظام کرے، کسی کا محتاج نہ بنائے، اور آپ سب کو توانا طاقتور رکھے۔ آپ اگر اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع أعلى الدرجات وترفعنا بها عندك وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا لا تؤاخذنا العليم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا لنا وارحمنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت ثواب آخرت خیر لک من الاولی میں ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا، دنیا کی آزمائشوں کو، دنیا کی ابتلاءات کو، دنیا کی بیماریوں کو، دنیا کی پریشانیوں کو ہمارے لیے رفع درجات کا سیئات کا سبب بنا۔ اے اللہ ہمارے یہ طلبہ جو ہم سے اس وقت جسمانی طور پر کافی دور ہیں، اے اللہ ان کو ہمارے سینوں کے سامنے، ہمارے چہروں کے سامنے حاضر ہو جانے کے مواقع میسر، ان سب طلبہ عزیز کا مشاہدہ، ان کا دیدار، وہ ہمیں دیکھیں، ہم انہیں دیکھیں، اور پھر تیرے اور تیرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ کے فرامین و ارشادات عالیہ کا سلسلہ حسب معمول و معتاد طریقے سے جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ ان طلباء میں سے جن کے گھروں میں جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، قرض دار ہیں، معاشی اعتبار سے پریشان، کو اپنے فضل خاص سے، خزانے غیب سے مکمل طور پر بری و ذمہ فرما دے، ان سب کی کفالت فرما، ان سب کو صحت مند بنا۔ اے اللہ ہمارے طلباء کو تو نور بصیرت، نور بصارت دونوں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے یہ بہت سے طلباء، یہ ہمارے بیٹے، ہماری اولاد اتنی کوسوں ہزاروں کلومیٹر دور ہے، نہ جانے ان میں سے کوئی کس پریشانی میں ہوگا۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو اپنے فضل خاص سے دور فرما، ان سب ظاہری اور باطنی کے دروازے کھول دے، انوار و برکات نازل فرما، ان کی والدہ، ان کی بہنیں، ان کے بھائی سب کو اے اللہ تندرستی نصیب فرما، ان کے گھروں میں خوب خیرات و برکات کا نزول فرما، اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو متوقع ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پریشان حال ہے، بیمار ہے، اے اللہ کسی بھی لائن سے، معاشی لائن سے، اقتصادی اعتبار سے پریشان ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ مہاماری میں تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں، ان کو شہادت کی سعادت میسر فرما۔ ہمارے ان طلباء نے مل جل کر ایک آواز پر بخاری شریف کا ختم کیا، اے اللہ بخاری شریف کے سلسلے کی اور اس کی سند کی برکتیں اور نسبتیں عنایت فرما۔ اے اللہ اس کی اسانید میں جتنی مبارک ہستیاں اور جتنا مقدس گروہ آیا ہے، ان سب گروہ کے صدقے طفیل اے اللہ خود امام بخاری بہت بڑے اور جلیل قدر تھے، اور اے اللہ بخاری نے جن لوگوں سے اس کو لیا ہے وہ لوگ بھی بڑے بڑے لوگ تھے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے صدقے طفیل ہم آپ سے دعا کرتے ہیں جامعہ کے نظام کی حفاظت فرما، جامعہ کے در و دیوار، اس کا چپا چپا ان طلباء کی آمد کے لیے منتظر ہے، اللہ اس کے اسباب مہیا فرما، ہم سب کو اپنے فضل خاص کی رحمتوں میں، بارشوں میں اے اللہ غسل دلا، ہم سب کو گناہوں سے پاک فرما، ہمیں تیرے حبیب کا دیدار خواب میں نصیب فرما، اور قیامت کے دن عالم یقظہ میں حوض کوثر کا جام حضور کے ہاتھوں سے نصیب فرما۔
حدیث کا نور عنایت فرما، حدیث کا نور عنایت فرما، علم حدیث کے آمین ساتھ نور نبوت بھی عنایت فرما۔ اے اللہ، علم نبوت تو غیروں کو بھی مل جاتا ہے، لیکن نور نبوت میں نور نبوت نصیب فرما۔ اے اللہ نور نبوت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ضلالت سے، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم لوگ کہیں لوگوں کو گمراہ کرنے والے نہ بن جائیں، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ حق میں ہدایت دینے والا بنا، ہدایت پانے والا بنا، اور اے اللہ ان تمام ہستیوں کی قبروں کو نور سے منور فرما جن کے صدقے طفیل یہ کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، اور بار بار ہمیں اے اللہ اپنے حبیب کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والا بنا۔ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے ماں باپ کو، سب کو حسن توفیق نصیب فرما، عمل صالح مقدر فرما، عمل صالح میسر فرما۔ جتنی ضرورتیں ہماری، ہمارے طلباء کی، ان کے والدین کی ہے، ساری ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ بہت سے لوگ آن لائن دعا کے اس پروگرام میں اپنی اپنی ضرورتیں اور تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں، منتظر تھے کہ دعا کی مجلس کب ہو۔ اے اللہ ان سب کی تمناؤں کو پوری فرما، ان کو صحت تندرستی عطا فرما، ہماری دعاؤں کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لائٹ کھول دو۔ اب آئندہ ملاقات کا پروگرام کب رکھنا ہے؟